ناظرین، کرنٹ ویوز کے ساتھ آپ کا میزبان خالد کھوکر حاضر ہے۔ آج پھر ایک بڑا پاکستان کی سیاست میں بھونچال آیا ہوا ہے اور بہت بڑی خبر ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آج رپورٹ شائع کی ہے ورلڈ وائڈ، جو 180 ملکوں پہ مشتمل ہوتی ہے، کہ کہاں کہاں کرپشن زیادہ ہوتی ہے، کہاں کرپشن کم ہوتی ہے۔ تو اس میں پاکستان کا جو آج نمبر آیا ہے وہ دیکھ کے بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے، اور بہت بڑی یعنی پاکستان کے لیے بری خبر بھی ہے کہ اس کے 4 پوائنٹس اور گر گئے ہیں۔ اور جو حکومت خاص طور پہ جن کا نعرہ تھا، جو نیریٹو تھا اس گورنمنٹ کا کہ اس نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ ان کا نعرہ ہی یہی تھا کہ وہ ملک کی اکانومی بہتر کریں گے اور ملک سے کرپشن جو ہو رہی ہے اس کو ختم کریں گے۔ اور ان کی پوری پالیٹکس کا جو محور رہا ہے 2008 اور اس کے بعد، تو انہوں نے خاص طور پہ ان دونوں پارٹیز کو کرپشن کے حوالے سے بڑا ٹارگیٹ کیا کہ انہوں نے بہت بڑی کرپشن کی ہے اور ملک کو لوٹا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف بہت بڑا ایک سوال نشان ہے اس کی گورننس کے حوالے سے، کہ جو حکومت کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے اس ملک میں وجود میں آئی، حکومت کر رہی ہے، اور اس کو 2 سال بلکہ 2.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور وہ کرپشن کے خاتمے کے بجائے اس میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ ایک بہت بری خبر ہے، ان کے اوپر سوال نشان بنتا ہے۔ اور دوسرا سوال نشان بنتا ہے پاکستان کی جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، نیب، جس نے اتنے بڑے لوگوں کو اور بڑے سیاسی لوگوں کو اور افسران کو پکڑا، اور ان کا کلیم ہے کہ انہوں نے 363 بلین ان سے وصول کیے ہیں، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی 300 بلین ریکور کر کے پاکستان کے قومی خزانے میں ڈالے ہیں۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پھر اتنے بڑے پیمانے پہ کرپشن کیسے ہوئی؟ اور اس کرپشن میں دیکھیں آپ، ہم اگر اس میں جو رپورٹ آئی ہے اس حوالے سے 1 نمبر نیچے گرا ہے، اس میں ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، ایران ہے، انڈیا ہے، نیپال ہے۔ لیکن سب سے اچھی خبر یہ بھی ہے کہ افغانستان جیسا ملک جہاں پہ تباہی ہوئی ہے روسیوں کی مداخلت کے بعد، اور اب تک جو صورتحال ہے وہاں امریکن ابھی بھی موجود ہیں، اور جو تباہی افغانستان میں ہوئی ہے گزشتہ 30 برس سے، اس کے باوجود آج دیکھیں کہ انہوں نے 4 پوائنٹس آگے بڑھے ہیں، انہوں نے کرپشن کے حوالے سے بہتر اقدامات کیے ہیں، اس حوالے سے ترکی نے بھی بہتر اقدامات کیے۔ لیکن پاکستان میں سوال ہوتا ہے کہ جو حکومت کرپشن کے نعرہ لے کے آئی ہے، کرپشن کے حوالے سے آئی ہے، تو پھر پاکستان میں یہ کرپشن کیوں نہیں روک سکی؟ نہ صرف کرپشن کو روک سکی ہے، لیکن کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ملک کا جو ایک لسٹ میں جو پوری دنیا میں ہماری رسوائی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اتنی کرپشن ہے اور ہمارے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے بہت بڑی تنقید کی ہے، جس میں مریم اورنگزیب جو پاکستان مسلم نواز لیگ کی خاتون ہے، اس نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ ان کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی، اس لیے انہوں نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی شیری رحمان نے کہا ہے کہ یہ عمران خان جو کرپشن کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں، یا ملک کی جو اکانومی کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، تو اس کی جو جھوٹ ہے اس کا پلندہ کھل گیا ہے اور اس کا ایکسپوز ہو گیا ہے۔ دوسری طرف شازیہ عطا مری جو پیپلز پارٹی کی ایم این اے ہے، ممبر قومی اسمبلی ہے، انہوں نے بھی آج اپنا ٹویٹ میں کہا ہے کہ اب اس کے بعد عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو اس کو مستعفی ہونا چاہیے۔ دوسری طرف معاون خصوصی جو ہیں وزیر اعظم کے شہباز گل، اس کا بھی ٹویٹ ہم نے دیکھا ہے، تو اس نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ پرانی جو رپورٹس ہیں 2018 کی، 2019 کی، اسی بنیاد پر یہ رپورٹ بنائی گئی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ جو جرمنی بیسڈ جو برلن سے رپورٹ شائع ہوئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، تو ظاہر یہ دنیا کی ایک بڑی بہت نامور اور اس کی کریڈیبلٹی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو اگر اس نے رپورٹ دی ہے تو اس پہ شکوک و شبہات کی میرے خیال میں کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ دیکھیں ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہوگا، اور اپنے جو ہمارے ادارے ہیں اور جو ایجنسیز کام کر رہی ہیں کرپشن کے خلاف، وائٹ کالر کرپشن جس کو کہتے ہیں، اس کے خلاف جو کام کر رہی ہیں، تو ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی، کیونکہ ایک طرف تو اپوزیشن یہی کہہ رہی ہے کہ
نیب اور اتنی گورنمنٹ کی ایجنسیاں جو کام کر رہی ہیں کرپشن کے حوالے سے، وہ انتقامی کارروائی کر رہی ہیں صرف اپوزیشن کے خلاف، اور جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ جو کرپشن کی بتا رہے ہیں کہ جس طرح چینی کا اسکینڈل ہوا، آٹے کا اسکینڈل ہوا، جس طرح اور بہت سارے اسکینڈلس ہوئے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ تاثر بھی ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کو چور چور کہیں گے تو پھر یہ معاملہ پولیٹیسائز ہو جائے گا اور ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے، اسی چکر میں ہم پھنسے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو، جو ہمارے ادارے ہیں، نیب ہے، ایف آئی اے ہے، یا جو بھی ہے، ان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں، اور وہ لوگ پکڑیں جو چوری میں ملوث ہیں، حقیقی لوگ ہیں، وہ چاہے گورنمنٹ کے لوگ ہو، اس کی طرف کے لوگ ہوں، یا اپوزیشن کی طرف کے لوگ ہو، یا پھر سول بیوروکریسی ہو، یا کوئی اور لوگ جو جس طرح اسمگلنگ کرتے ہیں اور جو چوریاں کرتے ہیں، ان کو پکڑنا چاہیے تاکہ ملک کی اکنامی بہتر ہو۔ ہم پوری دنیا میں رسوا اور خوار ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ابھی تک ہم اپنی گرے ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ سے باہر نہیں نکل سکے، یہی وجہ ہے۔ تو ہمیں سب چیزوں کو سوچنا پڑے گا، سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور ملک کے جتنے بھی میری مراد ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی اس معاملے میں گورنمنٹ سے، حکومت سے بیٹھ کے طے کریں کہ کس طرح ملک سے کرپشن کو ختم کریں اور ملک کی اکنامی کو بہتر کریں، اور ملک میں جو چوری اور سینہ زوری اور اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ ان کو ختم کرنا ہوگا۔ جب یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے، جب افغانستان آگے بڑھ سکتا ہے، اس کی اکنامی بہتر ہو سکتی ہے، بنگلہ دیش کی اکنامی بہتر ہو سکتی ہے، باقی جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کی اکنامی بہتر ہو سکتی ہے، تو ہم کیوں پیچھے ہیں؟ تو ہمیں ان چند سوالوں پہ ضرور غور کرنا چاہیے، اور جتنے بھی ہماری میڈیا ہے، ہماری جوڈیشری ہے، ہماری پولیٹیکل فورسز ہے، یا ہمارے جو بھی لوگ ہیں، وہ ان کو بیٹھ کے ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ ایک تو ہمارے اپنا نقصان ہو رہا ہے ملک کا، ہم غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا جو اکنامی گر رہی ہے، اس وجہ سے جو ڈالر ہے اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، اور جو چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں بیٹھ کے ان پہ غور کرنا چاہیے، اور اس پہ پالیٹکس نہیں کریں۔ برائے مہربان میری گزارش سب لوگوں سے یہی ہوگی کہ اس پہ پالیٹکس نہیں کریں، اور اس ملک ہم سب کا ہے، اس ملک کو ترقی اگر ہم نہیں دلا سکیں گے تو پھر آئندہ اس کا مستقبل پتہ نہیں کس طرح ہوگا، یا ہماری جنریشن کیا کرے گی۔ تو یہ سوال ہے میرا کہ ہم سب مل کے بیٹھ کے اس چیزوں کو نظر رکھیں، اس کو پولیٹیسائز کبھی نہیں کریں، اور حقیقی چیزوں جو ہے ان پہ نظر رکھیں، اور ہم سنسیئرلی اپنے ملک کو اور لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان خالد کھوکھر کو اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اہم ایشو پہ دوبارہ ہم آپ سے مخاطب ہوں گے۔